اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سورہ انعام کا تعارف۔ سورہ انعام کا مقام نزول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ پوری سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور انہی سے ایک روایت یہ بھی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سورہ انعام کی 6 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اور باقی صورت ایک ہی مرتبہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ سورہ انعام میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں۔ سورہ انعام کا انعام نام رکھنے کی وجہ، عربی میں مویشیوں کو انعام کہتے ہیں، اور اس سورت کا نام انعام اس مناسبت سے رکھا گیا ہے کہ اس سورت کی آیت نمبر 136 اور 138 میں ان مشرکین کا رد کیا گیا ہے جو اپنے مویشیوں میں بتوں کو حصہ دار ٹھہراتے تھے اور خود ہی چند مویشیوں کو اپنے لیے حلال اور چند جانوروں کو اپنے اوپر حرام سمجھنے لگتے تھے۔ سورہ انعام کی فضیلت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ سورہ انعام کے مضامین۔ سورہ انعام قرآن مجید میں مذکور سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے، اور اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وجود، اس کی وحدانیت، اس کی صفات اور اس کی قدرت کو انسان کی اندرونی اور بیرونی شہادتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ وحی اور رسالت کے ثبوت اور مشرکین کے شبہات کے رد پر عقلی اور حسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، قیامت کے دن اعمال کا حساب ہونے اور اعمال کی جزا ملنے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، زمین میں گھوم پھر کر سابقہ لوگوں کی اجڑی بستیاں، ویران گھر اور ان پر کیے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار دیکھ کر ان کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ نمبر 2، جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام بیان کیے گئے
اور اپنی طرف سے حلال جانوروں کو حرام قرار دینے کا رد کیا گیا ہے۔ نمبر 3، والدین کے ساتھ احسان کرنے، ظاہری اور باطنی بے حیائیوں سے بچنے، تنگ دستی کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرنے اور کسی کو ناحق قتل نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 4، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا، اور آخر میں قرآن اور دین اسلام کی فضیلت بیان کی گئی۔ مناسبت سورہ مائدہ کے ساتھ سورہ انعام کی۔ سورہ انعام کی اپنے سے ماقبل صورت سورہ مائدہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال فرمایا ہے، اور حد سے نہ بڑھو۔ اور سورہ انعام میں یہ خبر دی گئی کہ مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ چند حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اس بات سے ڈرانا ہے کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دیا تو وہ کفار کے مشابہ ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کی تعلیم پر، احادیث طیبات کی تعلیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔